نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الدنیا واتقوا النساء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تقوی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ عورت ہی تھی۔ تو اس حدیث کی تشریح سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے۔ آپ نے دو چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، ایک اور دنیا سے، دوسرا عورتوں سے۔ اس کا اگر ظاہری مفہوم دیکھا جائے تو ایک عام مسلمان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آدمی عورت سے بھی دور رہے اور دنیا کے دولت سے، چیزوں سے، سامان سے دور رہے۔ حالانکہ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے اور یہ ایک غلط فہمی ہوگی۔ اور جتنی بھی قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں تو ان سے اکثر اس طرح ہی آدمی کو، کم علم آدمی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مثلا جو آدمی اللہ پر یقین کے، توکل کے واقعات کو پڑھتا ہے، آیات پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں خیال یہ آ جاتا ہے کہ شاید اسباب اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، اور جیسے جیسے میں سوچتا جاؤں گا اللہ کے بارے میں، جیسا میں گمان رکھوں گا، خیال رکھوں گا، بالکل اللہ تعالیٰ ویسے ویسے کرتے رہیں گے۔ تو اس موضوع سے متعلق جو اور آیات اور احادیث مبارکہ ہیں، اصول شریعت ہیں، جب انسان ان کو دیکھ کر یا کسی عالم سے پوچھ کر عمل کرتا ہے پھر بات پوری سمجھ آتی ہے۔ اب پہلے جو میں نے مفہوم عرض کیا وہ غلط فہمی ہے۔ اگر یہ صحیح مفہوم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزیں استعمال نہ فرماتے اور آپ کسی عورت سے نکاح نہ فرماتے، آپ کے ہاں اولاد نہ ہوتی، کسی عورت کو آپ دیکھتے ہی نہ۔ لیکن آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے، اس میں یہ ہمیں تصویر نظر نہیں آتی۔ ہمیں تصویر یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزیں بھی استعمال فرمائی ہیں، انہیں اختیار فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی ہے کلوا من الطیبات، عمدہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس سے معلوم سے بچنے کا حکم نہیں ہے۔ تو دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو دین کے فرائض واجبات سے، اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ کسی کے پاس اگر تھوڑی سی دولت ہے، دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہے، دین نہیں سیکھتا، حرام و حلال میں امتیاز نہیں کرتا اور آخرت سے غافل ہے، تو وہ چیزیں اس کے لیے دنیا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، دنیا کا ساز و سامان بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے دینی اور دنیاوی فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، آخرت سے غافل نہیں ہے، حرام و حلال میں فرق کرتا ہے، تو اس کے لیے چیزیں دنیا نہیں ہے اور وہ آدمی دنیا دار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا کی چیزوں کو استعمال تو کرے، ہاتھ میں رکھے، دل میں نہ رکھے۔ اور عورتوں سے بچنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آدمی عورت کی ناجائز محبت میں گرفتار نہ ہو، یا مثلا کسی اجنبی عورت سے ممنوع تعلقات نہ رکھے، اس کو بری نظر سے نہ دیکھے، بغیر ضرورت کے اس سے بات چیت نہ کرے۔ اور اسی طرح اپنی جو عورتیں ہیں تو ان کی محبت میں گرفتار ہو کر دوسرے اپنے متعلقین کی حق تلفی نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی والدہ اور بہن کی محبت میں گرفتار ہو کر بیوی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے بچو، یعنی عورتوں کی طرف سے جو جن گناہوں کی محبت کے جن گناہوں میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، آدمی ان گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ ہاں، عورت بیوی سے محبت ہونا، والدہ سے محبت ہونا، اپنے متعلقین جو خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، نانی، دادی ہے، ان سے محبت ہونا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ تو شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ صحیح تشریح ہے اس کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیوی کے فضائل بیان فرمائے، والدہ کے بارے میں فرمایا کہ والدین تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنت مائیں قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایک اور صحابی سے آپ نے پوچھا کہ تم جو یمن سے آئے ہو جہاد میں شرکت کرنے کے لیے، کیا تمہارا وہاں کوئی رشتہ دار ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میری والدہ ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ انہی قدموں سے چمٹ جاؤ، جنت انہی قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو، کوئی سے تلافی کفارے کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کی خالہ زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ جاؤ ان سے اچھا سلوک کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدہ خالہ سے اچھا سلوک کرنے سے بھی
گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹی سے اور بہنوں سے اچھا سلوک کرنے، محبت کرنے کے آپ نے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور ان سے اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ وہ ان کی شادی کر دے اور اس سے وہ علیحدہ ہو جائیں، تو جنت میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی قریب قریب ہوں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو اس لیے تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کی جائز چیزوں کو استعمال نہ کرے، اختیار نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر دین سے غافل نہ ہو، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقویٰ کا اور پاک دامنی کا اور غنا کا، یعنی مالداری کا۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے، زندگی کے ہر کام میں ہم احتیاط کا پہلو اختیار کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی رضا والے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔